فرمایا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، شیخ سعدی کے زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ صبح شام شر کے اندر مبتلا رہتا، کبھی کوئی حکم دیتا کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو جیل میں ڈال دو، فلاں پر غربت طاری کر دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں سے یہ چھین لو، صبح شام لوگوں کو، عوام الناس کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ تو اس ظالم بادشاہ نے ایک مرتبہ علماء کی دعوت کی، علماء کو دعوت پر بلایا، بڑے بڑے علماء اس زمانے کے جمع ہوئے۔ تو شیخ سعدی اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین مانے جاتے تھے، ان کو بھی دعوت آئی، یہ بھی گئے۔ اب بادشاہ نے کھانے پر علماء کو بلایا، دسترخوان لگ گیا، لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ علماء نے جب کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر بادشاہ خود آیا، چونکہ بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ بادشاہ نے علماء کو، مفتیان کرام کو کہا کہ ہر بندہ، ہر عالم دین مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کرے، کوئی نہ کوئی تم مجھے اچھی بات کرو، نصیحت کرو جس پر میں عمل کیا کروں۔ تو جو علماء وہاں پر بیٹھے تھے، کسی نے کہا کہ نماز پڑھا کر، کسی نے کہا کہ تسبیح پڑھا کر، کسی نے کہا کلمہ طیبہ کا ورد کیا کر، کسی نے کہا درود پاک کی کثرت کیا کر، کسی نے کہا تہجد کے وقت اٹھ جایا کر۔ اچھی اچھی باتیں علماء نے کہیں، لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ اس نے علماء سے جو نصیحتیں مانگی ہیں یہ عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف لوگوں کی باتوں کا مزہ لے رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، عمل تو اس نے کرنا نہیں ہے، صرف مزے لینے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے، علماء کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کرو۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اس نے مجھ سے پوچھا، جب شیخ سعدی کی نصیحت کرنے کی باری آئی تو آپ نے بڑی پیاری نصیحت کی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو دوپہر کے وقت اٹھا کر، میری نصیحت یہ ہے کہ تو صبح نہ اٹھا کر، تو دوپہر کے وقت اٹھا کر۔ اب یہ عجیب نصیحت تھی، سارے علماء شیخ سعدی کو دیکھنے لگے کہ کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھا کر، کوئی کہہ رہا ہے تہجد پڑھا کر، کوئی کہہ رہا ہے یہ اتنی تسبیحاں پڑھا کر، درود پاک پڑھا کر، اور آپ کی عجیب نصیحت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دوپہر کے وقت اٹھا کریں۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جتنی بھی آپ نے نصیحتیں کی ہیں مجھے پتہ ہے اس نے کسی ایک بات پر بھی عمل تو نہیں کرنا، کہ تم کہہ رہے ہو نماز پڑھا کر، اس نے پڑھنی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ درود پاک کی تسبیحاں کھینچا کر، اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھنی۔ ہاں اگر یہ میری نصیحت پر عمل کر لے کہ سارا دن سویا رہے، دوپہر کو اٹھے گا، تو جب تک یہ سویا رہے گا مخلوق اس کے شر سے تو بچی رہے گی۔ یہ فائدہ تو ہوگا نا کہ صبح سویرے اٹھے گا، صبح سے لوگوں کے اندر شر پھیلانا شروع کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو سویا ہی رہا کر، دوپہر کو اٹھا کر، جب تک تو سویا رہے گا مخلوق تیرے شر سے بچی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو تیرے شر سے پناہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ما لا یعنی گفتگو نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جو لوگوں کے دلوں میں تکلیف کا باعث بنے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے